السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ قرآن کریم کی جو ٹاپکس ہیں ساری جو ہے قرآن اہمیت کی حامل ہے، ہر ایک اس کا ورڈ اہم ہے۔ اس میں سے جو ہے کیونکہ ہم لوگ کے پاس مصروفیت اور ہماری کاہلی کی وجہ سے ہم اتنے ڈیٹیل میں قرآن کو پڑھ نہیں پاتے، کیونکہ تفاسیر جو ہے آپ کو 8 8 10 10 جلدوں میں ہے۔ ہم نے بہت بریف میں تفسیر بھی کی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے اس پر۔ اب ہم جو ہے نا ٹاپکس کو پڑھ رہے ہیں جو بالکل جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے جو کام میں آنے والی ہے، ان ٹاپکوں کو ہم کور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 35 ٹاپک جو قرآن کریم کی ہے اس کو ہم کور کر چکے ہیں۔ اب 36 ٹاپک یہ ہے کہ ہماری جو ہے توکل ہے۔ توکل کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ توکل کسے کہتے ہیں اور کیسے اس کو احادیث اور قرآن میں کیسے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا۔ تو قرآن مجید میں بہت سی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توکل کے بارے میں توکلون، متوکلون، توکل کرنے والے، توکل کیجئے، اس قسم کے جو ہے بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ انسان کو ذرائع اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، یعنی کہ جن چیزوں کو کرنے کے لیے ہم کو کرنا ہے وہ کوشش ہم کو جاری رکھنا ہے، لیکن اصل نتیجہ رزلٹ جو ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے کہ ہم امتحان امتحان کی تیاری کرنا ہمارے ہاتھ میں، ہم پڑھ رہے ہیں، خوب جو ہے محنت کر رہے ہیں، طریقے سے محنت کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ اس وقت کیسے ریائیکٹ کرتے ہیں، کوشچنس کے کیسے جواب دیتے ہیں، جو آپ نے یاد کیا تھا، جو آپ نے پڑھا تھا، وہ کیسے آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ اس کو اور ایک چھوٹی سی مثال سے میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے اب کسان ہے، جو فارمر ہوتے ہیں، جو اپنی کھیت میں کچھ بھی اناج جو گرینس وغیرہ اگانے کے لیے ڈالتے ہیں، گیہوں جیسے ڈالا ہے اس نے، تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی وقت پہ بیج ڈالنا پڑے گا، زمین کو پہلے کھود کے اس کو نرم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو اس میں پانی اللہ کی طرف سے بارش ہونا پڑے گا، بارش ہونے کے بعد اس میں زمین میں گیہوں جو بھی بیج ڈال رہا ہے وہ ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نگہداشت کرنا پڑے گا، جانوروں سے، پرندوں سے، اینیمل سے، برڈز سے اس کی حفاظت کرنا پڑے گا، پھر خدا نخواستہ اس میں اگر سے کیڑ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے پیسٹیسائڈ کر کے اس کو مارنا پڑے گا۔ تو یہ سب سارے چیزیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے ان چیزوں کو کرنے کا، اور جو ہے اس کے وقت پہ ہی کرنا ہے، جب جو چیز چاہیے اس کو وہ کرنا ہے، تب جو ہے نا اس کا رزلٹ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، ہم کو رزلٹ جو ہے اللہ کے بھروسے ہے۔ اس کسان جو ہے پانی دیا، بیج ڈالا، کھیت نرم کیا، زمین کو، یہ سب سارے چیزیں وقت پہ اس نے کیے، لیکن آخری فیصلہ، آخری رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو اس کی فصل اچھی ہوگی، خوب ہوگی، دانے بہت آئیں گے، زیادہ آپ کی فصل ہوگی اس کی، لیکن اگر سے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو پھر کوئی طوفان آ جائے گا، بارش بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کا وہ ختم ہو جائے گا جتنا اس نے بنایا تھا۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخر جو نتیجہ رزلٹ نکلنا ہے، لیکن جو اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو ہم کو محنت کرنا ہے وہ برابر ہم کو محنت کرنی ہے۔ قرآن میں جو ہے 7 مرتبہ جو ہے مومنوں کو کہا گیا ہے کہ پہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ جو ہے ٹرسٹ رکھو تم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھروسہ دلایا ہے۔ اس میں جو ہے نا ایک آیت نمبر سورہ طلاق میں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوتا بندے کا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی یہاں سے بھی ہم کو رزق ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے رزق پہنچاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو جب پیٹ میں تھا تو یعنی کہ رزق کیسے پہنچتا تھا؟
ماں جو کھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے وہ بچے کو دیتا ہے، کیونکہ اس لینے کے قابل نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہ سکتا۔ ابھی تک ماں کے پاس سینے میں دودھ وغیرہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دودھ ہونا ہے اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک دن پہلے ماں کے پاس دودھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جاری کر دیتے ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے، تو انسان گمان بھی نہ کر سکتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ رزق پہنچاتے ہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اس کو کفایت ہے، وہ یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہر چیز کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو اللہ کافی ہو جائے گا ہماری چیزوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ اپنے کام کو جو کرنا چاہتے ہیں پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کب کیا چیز کون سی ہونی ہے، وہ ہمارے لیے لکھ دیے ہیں، لیکن ہم کو کوشش جاری رکھنا ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے، صحیح راستے سے، جیسے میں نے آپ کی کسان کی مثال دی، فارمر کی، کہ اگر وہ کسان جو ہے نا پہلے پانی ڈال دیتا، بعد میں جو ہے بیج کو آگے پیچھے کر دیتا، یعنی اس قسم کے کوئی الٹا پلٹا کام کرے، آپ سیدھا جو ہے وہ نہ کرے، سیکوینس میں نہ کرے تو پھر نقصان ہوتا ہے، اور وقت پہ نہ کرے، بارش ہوتے وقت سوتا رہا، پھر گرما میں جا کے اس نے بیج بوئے تو یہ تو اس بیج اس کے کام میں نہیں آئیں گے، اس میں سے تو نہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، مطلق ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتھر میں سے بھی نکال سکتے ہیں چاہے تو، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، آپ یہ چیزیں کریں گے تو یہ چیز حاصل ہوگی۔ اب میں گھر بیٹھ کے جو ہے نا اللہ رزق دینے والا ہے، میں بیٹھ جاؤں گا تو اللہ کیا رزق آپ کو اسے پہنچائے گا۔ ایک بچپن میں ہم نے استادوں سے ایک بڑی اچھی انہوں نے مثال دی تھی کہ رزق کے بارے میں، تو ایک بندہ تھا، ایک بندے نے کہا کہ بھائی رزق تو اللہ دینے والے ہیں، میں اس کو بات پہنچی کہ بھائی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، تو اس نے بولا کہ بھائی اللہ کا وعدہ تو کر رہا ہوں رزق دینے کا، اب میں کیوں کروں بھائی اب کام وغیرہ، جا کے وہ جنگل میں جا کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، بولا کہ مجھے کام کرنا نہیں ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، مجھے کھلائے گا۔ اب اس کے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کوئی رزق کا انتظام نہیں ہو رہا، اب اس کو بھوک لگنے لگی، اب شدید بھوک ہونے لگی، لیکن بول رہا وہ تو اللہ کھلانے والا ہے، میں کہیں کو محنت کروں۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہیں سے جو ہے زمین میں ایک روٹی دکھائی دی اس کو، ارے اس نے دیکھ کے بولا روٹی تو آ گئی، تو بولا اب میں جا کے اس روٹی کو لوں گا، تو کیونکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو چلا کے وہ روٹی تک پہنچایا، جب اس نے روٹی تک پہنچا تو روٹی اندر چلے گی زمین میں، تو اس کو کھودنے لگا، جیسے جیسے کھودتے جاتا وہ جو ہے روٹی اندر جاتے جاتی، آخر کار اللہ تعالیٰ اتنی محنت اس سے لے لیے جتنی ایک روٹی کے لیے ضرورت تھی، اس نے اتنی محنت کر لی، اس کے بعد اس کو جا کے وہ رزق ملا۔ یہ مثال ہے، علماء استادوں سے سنا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو یعنی کہ آپ کو رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، صحیح نہج پہ محنت کرنا پڑے گا، جو اللہ نے بتائے ہیں، نبی نے بتائے ہیں اصول، اس پہ چل کے اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہاں جو بھی جو ہے نا یتوکل المؤمنون کا لفظ آ رہا ہے، توکل کا آ رہا ہے، اور اللہ تمہارے مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ ہماری مدد کرنا ہے، اللہ ہمارے مددگار ہے تو کوئی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہی ہو گیا، اللہ ہم کو چھوڑ چکا ہے، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کی وجہ سے امت کو چھوڑ چکا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے آج ہم پر یہ عذابوں کے کوڑے پڑ رہے ہیں۔ پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، کون ہماری مدد کرے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ اتنے، اب ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے اتنے مسلمان ملک، طاقتور ملک، پیسے سے اور بہت سارے وسائل اللہ نے ان کو نعمت عطا کی ہیں، لیکن ایک چھوٹے ملک کی مدد بھی نہ کر پا رہے، مدد ان کے ساتھ وہ تو دور کی بات ہے، مدد بھی کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم پر ایک عذاب بنا دیا ہے، یہ مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، فلانے پہ بھروسہ کر رہے ہیں، فلانے میزائل پہ بھروسہ کر رہے ہیں، فلانے چیزوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ اصل توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات، جو بھی کام آپ کے ہیں، اس کو سر انجام دینے کے لیے جو جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جو جو اسباب آپ کو حاصل استعمال میں آنے ہیں، اس کو اختیار کرنا ہے،
ان کو کامیابی کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. جیسے میں نے کہا کسان کی ایک آسان مثال بتایا میں آپ لوگوں کو کہ اس پہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ سب ساری چیزیں کرنا ہے، وقت پہ ساری چیزیں کرنا ہے، محنت کرنا ہے آپ کو، ٹائم پہ پانی دینا، ٹائم پہ بیج ڈالنا، وقت بارش ہوئی جب آپ اس کو بیج ڈالنا، اس کی برابر اس طریقے سے کام کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. اس کے بعد جو فصل جو آئے گی آپ کو جو ملے گی وہ اللہ کے بھروسے رکھنا ہے. یہ بہترین مثال ہے، ہم کو یاد رکھنا چاہیے. بھروسہ اور دل کا سہارا اختیار کرنا ذرائع اسباب پر نہ ہو. ہم جو ہے نا یہ نہ سوچیں کہ بھائی ارے میں پانی ڈالا آپ کیسے بھی مل جائے گی، ارے میں نے خوب پڑھ لیا ہے بھائی کیسے بھی فرسٹ کلاس آ جاؤں گا. نہیں، آپ یہ بولیں گے کہ محنت تو میں نے کی ہے لیکن اللہ سے پوری امید ہے میں بہترین نمبرات سے بہترین مارکس سے میں کامیاب ہوں گا. یہ بھروسہ ہے، یہ توکل ہے. محنت کرنا آپ کا کام ہے اور رزلٹ کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. لمٹ بتا دی یہاں پہ، جتنا ایمان ہے. جیسے نبیوں کا جیسے ایمان ہوتا تھا بالکل ان کی وہ پہنچ ایک دم بہت اونچے لیول کا ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے جو ہے علماء سے سنا ہے کہ فرشتوں کا ایمان جو ہے اسٹیبل رہتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو دیکھ لیے. وہ لوگ جو ہے اپنے جنت دوزخ سب سارے چیزیں دیکھ لیے تو ان کا اسٹیبل رہتا ہے. ایمان جیسا دیکھا ہے اس میں کمی بیشی یا زیادتی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی لیول پہ رہتا ہے. اور ایمان انبیاء اکرام کا ایسا ایمان ہوتا ہے ڈیلی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انکریز ہوتے رہتا ہے. ان لوگوں کا ایمان اللہ سے جتنے انہیں قریب ہوتے جاتے رہتے ہیں ان کا ایمان میں اونچائی ہوتے رہتی ہے اور اوپر جاتے رہتا ہے ایمان کا پارا. اسی طریقے سے عام مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی طرف رجحان لگائیں، اللہ کی جو ہے کام کرنے لگیں تو ہمارا ایمان بڑھتے رہتا ہے. جیسے ہم چھوڑ دیے قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، روزے رکھنا چھوڑ دیے، یا دین کی باتیں سیکھنا چھوڑ دیے، یا کسی کی بات سننا چھوڑ دیے دین کے، تو پھر ہمارا لیول نیچے چلے جائے گا اور ہم جو ہے دوسری چیزوں میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے اور جو ہے ہمارا ایمان نیچے کی طرف چلے جائے گا. تو یہ جو ہے ایمان آگے فلکچویٹ ہوتے رہتا ہے. آپ جیسے جیسے اچھے کام کرتے ہیں، جیسے رمضان آتا ہے جب ہم ایمان پہ رمضان گزارتے ہیں تو دیکھیں آپ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو لطف آ رہا، اس میں بھوکے رہ رہے ہیں، لطف آ رہا. تو وہ جو ہے ایمان ان کا بڑھتے جا رہا تو اور ان کو کرنے کا شوق ہو رہا. جیسے رمضان چلے جاتا ہم جو ہے عید مناتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سب سارا چیزیں جتنا 30 دن ہم نے کیا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اس کا اتنا ایمان اونچا ہوگا اور وہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے بھروسے رہے گا، بولے گا کہ اللہ مجھے کافی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں توکل ہرگز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اسباب اور ذرائع کو نہ کرے. جو چیزیں کرنی ہے اس کو نہ کرے، ہاتھ پیر دھرے بڑھ جائے، چھوڑ چھاڑ کے بڑھ جائے اور انتظار کرے کہ میری کوشش اور محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ سب دے دے گا. جیسے میں نے روٹی کا آپ کے سامنے مثال دی، وہ بہترین مثال تھی کہ بھائی آدمی بیٹھ جائے کہ بھائی مجھے اللہ رزق دینے والے ہیں کیوں میں یہ کروں. تو یہ آپ کو توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ آپ پوری چیزیں کریں اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے بھروسے پہ بیٹھیں. اب کچھ قرآن کی آیتیں جو قرآن میں آئی ہیں جو توکل کے بارے میں کہی ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں. یہ جنگوں کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگیں ہوئی تھی تو اس وقت بولے کہ آپ پختہ ارادہ کر لیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر لیں. اس کے بعد جو ہے بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. توکل کرنے والوں کو یہاں پہ محبت کا لفظ آیا ہے. دوسری آیت میں سورہ نساء کی ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. بس اے محبوب آپ ان سے رخ موڑ لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کارساز ہیں. یا کافر کفار جب آپ کو تکالیف دے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بول رہے ہیں کہ منہ موڑ لیجئے آپ اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، وہی آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ. اور سورہ انفال میں کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، سارے اپنے کام سارے چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو بے شک اللہ بہت غالب ہے. یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے، حاکم ہے، حکمت والا ہے. وہ حکمت کے ذریعے آپ کو عطا کر دے گا، لیکن توکل اللہ پہ ہونا ہے. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار بھی ہے اور کارساز بھی ہے. بس وہ کتنا اچھا مددگار ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی اچھا مددگار
نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی کے دامن کو پکڑے رکھو، ہر صبح شام اسی کے دامن کو پکڑو، زندگی کی شروع سے لے کے آخر تک اللہ ہی کے دامن کو پکڑے رکھو، اسی کی رسی کو تھامے رکھو، تو وہ کیا ہے، وہ سب سے اچھا جو ہے مددگار ہے، کارساز ہے، آپ کے کاموں کو کرنے والا ہے، تو اسی کو پکڑے رکھو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے، ان سے کیا ہم امیدیں لگا رکھے ہیں، ان سے ہم نے کیوں بھروسہ کر رکھا ہے، جو نہ ہی اپنا کچھ کر سکتے ان سے ہم بھروسے رکھے ہیں۔ بھروسہ تو اس پہ رکھو جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں، ہر چیز ذرے سے لے کے جو ہے آپ کے سٹارز تک، اور اس کی ساری اوپر کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے، تو اس کے علاوہ ہم دوسروں کی طرف کیوں بھروسہ اور توکل کرتے ہیں؟ تو کریں توکل تو اللہ پہ کریں، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ کے یہاں پہ حکم ہے کہ بھائی یہ مرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، موت نہیں آنے والی، اللہ کو اس پہ بھروسہ کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد اور تعریف بیان کرو۔ وَتَوَكَّلَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کافی ہے ہر چیز کے لیے۔ وَمَا خَلَقْ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو تم اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اگر درمیان کوئی فیصلے میں آپ لوگوں کے اختلاف ہے، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جب اختلاف ہوتا تھا صحابہ کے بیچ میں، اس میں تو جب کوئی رائے پہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر رہیں کہ بھروسہ آپ اللہ پہ رکھو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، ایمان والوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج دیکھیے، سب دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں، کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان کا لیول ہوگا، اللہ پہ کتنا توکل ہے لوگ بیچاروں کو، کہ اپنا گھر بار سب چیز ختم ہو جا رہا ہے لیکن سجدے میں ریز ہو جا رہا ہے، غیر قوم دیکھ کے رو رہی ہے ان لوگوں کی توکل، جو اللہ پہ جو ان کا ایمان ہے، ان کا توکل ہے، وہ دیکھ کر رو رہے ہیں، رو کر ایمان لا رہے ہیں کئی، اور کئی جو ہے نان مسلم جو ہیں، یعنی کتنا اونچا توکل ہے ان لوگوں کا، پورا گھر بار تباہ ہو گیا، پوری اولاد 6-6 7-7 بچے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کے شہید ہو گئے، لیکن ان کا ایمان اللہ پہ یہ ہے کہ کوئی زبان سے شکوہ شکایت گلہ نہیں، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے سجدوں میں گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو کچھ ایسا ایمان ہم کو عطا فرمائے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ میں نے سنا تھا، علماء سے بھی سنے ہیں، لیکن تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے اپنے اللہ کی بات اور میرے حکم کو لے کے فرعون کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، مجھے اللہ خدا مانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کام کو بڑا خطرناک کام سمجھتے ہوئے تھے، بولے کہ بھائی اب اتنے بڑے جرار بادشاہ ہے، اتنا ظالم ہے، اس کے پاس میں یہ بات کیسے لے کے جاؤں، اور میرے جو ہے نا بیوی بچے ہیں، تو ان کی فکر لگی ان کو، بولے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اگر میں ان کو چھوڑ کے وہاں جاؤں گا تو، اور موسیٰ جو ہے اتنا سخت آدمی ہے تو وہ میرے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتا ہے، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اپنا ہاتھ میں جو عصا ہے، آپ کو اللہ نے عصا جو دیا تھا، لکڑی جو دی تھی، بولے کہ پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا لکڑی کو جو ہے پتھر پر مارا، اور پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر آپ نے اس کے اوپر بھی عصا مارا، اپنا لکڑی ماری، تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، 3 ہو گئے، 1 2 تیسرا پتھر ہے یہ، آپ نے اس کے اوپر بھی اپنا عصا مارا، تو اس تیسرے پتھر کے سینے سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا۔ اللہ اکبر،
یعنی 3 پتھر کے اندر کیڑا تھا جس کے منہ میں اس کے کھانے کی غذا کا چھلکا تھا، اس کے اندر کھانا جو وہ کھاتا تھا اس کے منہ میں وہ چھلکا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ آپ کے کانوں سے حجاب ہٹائے گئے، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ آپ جو ہے وہ جو پرندہ جو بول رہا تھا، ایسے پیارے الفاظ ہے، اللہ اکبر، بڑے پیارے الفاظ ہے۔ جو میں نے کتاب جو آپ لوگوں کو دعاؤں کی بھیجی تھی اس میں یہ ہیں، یہ دعا بھی ہے اس میں، اللہ اکبر۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ سن سکیں، تو آپ نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ سبحان من یرانی، سبحان اللہ، ایسی پاکیزہ ذات ہے، وہ ذات اتنی پاکیزہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ کیڑا یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان من یرانی، پاک وہ پاکیزہ ہے وہ اللہ کی ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے ان پتھروں میں بھی، اندروں میں، لیکن مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ یسمع کلامی، اور میری بات کو سن رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یسمع کلامی وہ یعرف مکانی، اور میری ٹھکانے کو جانتا ہے، میں جہاں رہ رہا ہوں، میں سکون پذیر ہوں، وہاں پہ مجھے جانتا ہے، میری جگہ میں جہاں رہتا ہوں، وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي، اللہ اکبر، اور مجھے یاد بھی رکھے ہوئے، وہ بھولا نہیں، میں پتھروں میں ہوں تو مجھے بھولنے گیا، لیکن وہ مجھے یاد بھی رکھتا ہے، مجھے دیکھ رہا بھی ہے، میری بات کو سن بھی رہا ہے، میں کہاں ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہے میں کیا کر رہا ہے، مجھے یاد رکھا ہوا ہے، اور ولا ینسانی، اور مجھے نہیں بھولتا۔ ایسا اللہ ہے۔ اس اس کیڑے کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے تو ہمارے ساتھ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سب حاجاتوں کو پورا کر رہا ہے، اللہ ہم کو بھولا نہیں، ہم اللہ کو بھولے ہیں لیکن اللہ ہم کو بھولا نہیں۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو رزق و روزی کا ضامن ہے، وہ دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے بھروسے پر سب کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا انٹرنیٹ پہ شاید آپ لوگ نے بھی دیکھی ہوں گی، شاید میں یہ دکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے پتھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑا ہے، یہ آج کے دور کا ہم سنے تھے وہ کتابوں میں، لیکن آج کے دور میں یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے یہ کیڑا اس پتھر میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں توکل کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے یعنی ان کا کوئی نہیں رہتا، گھوم رہے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا رزق دے رہا ہے۔ شہروں میں بھی ہیں، کوئی پکڑنے کا بھی خدشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں جو رہتے ہیں ان کے نیسٹ میں سے جو ہے بھوکے نکلتے ہیں، اور شام کو اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر کر واپس کرتے ہیں۔ تو ہم اگر سے اللہ پر ایسے ہی توکل کریں جیسے چڑیا کرتی ہے، یہ ایک پرندے کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی ایک چڑیا کو رکھا ہے، انتخاب کیا ہے، اس کے لیے سلیکٹ کر کے رہا ہے، اس کو اپوائنٹ کر کے رکھا ہے، وہ آ کے اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیسے اس کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ نجد میں شریک ہوئے۔ جب جو ہے دوپہر کا وقت آیا تو سونے کا وقت آیا تو خیر اللہ کا وقت ہو گیا، تو اس وادی میں کانٹے اور درخت بہت تھے، کانٹے تھے، درخت تھے۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں قیام پذیر ہوئے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اپنی تلوار لٹکا دی اوپر، اور صحابہ اکرام عنہم بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر جس سے صحابہ جو تھے دوسرے جھاڑوں کی طرف ڈھونڈنے لگے سائے کو۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم حاضر خدمت ہوئے، دیکھا تو ایک اعرابی، ایک گاؤں والا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو یہ میرے نزدیک آیا۔ اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تھا، وہ اعرابی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور کیا کرا، اس نے اوپر جو تلوار
نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم لگائے تو تلوار کو لے لیا ہاتھ میں. جب میں بیدار ہوا، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو یہ میرے سر کے پاس کھڑا تھا، سر کے پاس تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، اور تلوار جو ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی ہوئی ہے اس نے. تو پھر اس نے کہا کہ بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. یہ توکل ہے. پھر تلوار کو نیام میں کر کے بیٹھ گیا. جو یہ سامنے موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی. تو وہ اعرابی جو ہے اس کے ہاتھ سے تھرایا وہ، اور دوسری احادیث میں ہے کہ اس کے ہاتھ سے جو سوارڈ تھی اس کے ہاتھ میں، تلوار جو تھی وہ گر گئی. تو اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے تھام لیا. تو اس طریقے سے توکل ہوا کرتا تھا صاحب. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں؟ یہ دیکھیں یہی ہے اسباب، جو ہے جو چیزیں جو کرنا ہے آپ کو یہ ہے کہ بولے میں اس اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں یا اس کو باندھ دوں، تو پھر اس پر توکل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، یعنی خالی ایسے اونٹوں کو چھوڑ کے اللہ پہ توکل مت کرو، بلکہ کیا کرو، آپ اپنے اسباب، اپنا جو سورسز سے اس کے استعمال کرتے ہوئے اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل. اس کے بعد اللہ پہ توکل ہے. پہلے جو ہے آپ اپنے کو کام کرنا ہے، اس اسباب کو کرنا ہے، اسباب کرنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، تجھے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ کو یاد کر، تجھے اللہ محفوظ تیری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا. اگر تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو تیرے ہر جگہ تیرے سامنے پائے گا. جب مانگے تو اللہ سے تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر. جو چیز مانگنا ہے اللہ سے مانگ، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مانگ. اور جان لگے کہ تمام تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے نفع نہیں دے سکتے، صرف پہنچا سکتے. کوئی اتنا بھی تجھ سے نفع، سب مل کے جمع ہو، ساری دنیا مل کے چاہتی ہے کہ کچھ نفع دے دے مجھے، تو وہ تجھے نہیں دے پائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لکھ دیا. اور اگر سب لوگ تجھے نقصان، اسی طرح سے الٹا بھی ہے، اگر سب مل کے نقصان پہنچانا کسی کو چاہیں اور اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ سب مل کے چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بندے کو میں فائدہ پہنچا دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ نہیں لکھا ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو لکھ دیا ہے، ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے وہ مل کے رہنے والا ہے. قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اب جو لکھنے والی تقدیر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دے کے، تو فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلم بھی اڑ گیا اور صحیفے بھی خشک ہو گیا. اب لکھ کے جو ہو گیا تھا اس میں فنش، وہ کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. احادیث میں توکل کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بے حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جادو اور تعویذ کا سہارا لیتے ہیں، نہ بدشگنی لیتے ہیں، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ایون جو ہے یہ جو جائز ہیں تعویذ یا پھر آپ کے شرعی جو آپ کے جھاڑ پھونک ہوتے ہیں، یا آپ کے قرآن آیتوں کے ساتھ جو علاج ہوتا ہے، یہ رخ شریعہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرتے وہ لوگ، صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اور اب تو ایسے 70,000 افراد بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے، جو ہے یہ بھی نہیں کرتے تھے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. لا یسترخون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، گنڈے نہیں کرتے، تعویذ نہیں کرتے، جادو ٹونکا نہیں کراتے، یعنی ان اسباب پر قطعاً اعتماد نہیں کرتے. یہی اولیاء اللہ متوکلین کاملین کی شان تھی. جو اولیاء اللہ کے دوست، اللہ کے ولی جو ہوتے تھے، یہ اسی طریقے سے ہوتے تھے، کسی چیز کو وہ نہیں کرتے تھے. اگر چاہے تو قرآنیوں سے علاج و معالج جائز ہے کرنا، اور اس کا ثبوت ہے، مگر یہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام لوگ کو تو یہ کرنا ہی ہے. لیکن جو اونچے ایمان والے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. وہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ان کی، یا اللہ کے ساتھ ان کا لنک جو ہو جاتا ہے، دن رات اس کی کیا کہتے ہیں آپ کی ذکر و تسبیح میں ہوتے ہیں، تو وہ بولتے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو اور ایکسٹرا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ادھر ادھر چیزوں میں ہوتے ہیں. اور نہ یہ بدشگنی لیتے ہیں، فلاں منحوس ہے، فلاں اچھا ہے، یہ چیز منحوس ہے،
یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، فلاں کے سبب ایسا ہو گیا، اس کی صورت دیکھا تھا میں، آج کام نہیں ہوا، وہ دکھ گیا تھا، ایسے بہت ساری چیزیں ہوتے، کوا آ گیا یا بلی آ گئی. تو اسی لیے عطیرۃ الشرکن، بدشگنی شرک ہے. وہ بہت بدشگنی ہوتی تھی پہلے کے دور میں. اب پتہ نہیں آج کل تو تھوڑا سا کم ہو گئی الحمدللہ. دودھ ابل گیا تو بولتے تھے کہ ارے اچھائی ہو جاتا، گھر میں کوئی اچھائی آتی. اگر کوئی کالی بلی آ جاتی تو ڈراؤنی ہو جاتی تھی، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ کام سے بلی راستہ کاٹی بول کے. یا پھر